إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ درود پاک احباب۔ نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، آج کا یہ درس قرآن مجید اس محرم الحرام کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے احباب کے درمیان اہل بیت نبوت کی عظمتوں کا تذکرہ کریں، اور یہ خالص ایک تعلیمی اور تربیتی نشست ہے۔ پروردگار مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ ہم سب کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل بیت نبوت کے مقام اور مرتبہ کو اور ان کے حقوق کو سمجھنے سے پہلے اہل بیت نبوت کون کون سے لوگ ہیں، ان کو جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو میں نے مختصر وقت میں مطالعہ کیا ہے اور علماء، محدثین، مفسرین کو پڑھا ہے، تو اس سلسلے کے اندر کتاب و سنت کے 4 مقامات کو ذہن میں حاضر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مقام 22ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے، جس میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے
کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ٹھیک ہے بس کافی۔ عورتیں بیٹھی ہیں پتلا چلاونا ضروری ہے۔ پتلا کیڑا؟ بائیسویں پارے کا یہ مقام جو مشہور آیت مبارکہ ہے قرآن مجید میں اہل البیت کے حوالے سے، ایک اس مقام کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس آیت مبارکہ کا جو اولین مصداق ہے اور خطاب ہے وہ اہل بیت اللہ کے محبوب پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت مبارکہ کا مصداق کون سی اہل البیت کی جماعت ہے جی؟ بولیں۔ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات، وہ اس آیت مبارکہ کا مصداق ہے، کیونکہ پورا جو رکوع ہے اس کو اگر آپ آگے سے پڑھیں پیچھے سے پڑھیں، آپ کو سوائے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اور کسی کا بھی تذکرہ نہیں ملے گا۔ بلکہ یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں انما یرید اللہ والے الفاظ ہیں، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی 5 مرتبہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو خطاب کیا ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلا حکم دیا کہ اپنے گھروں میں تم نے ٹھہرے رہنا ہے، بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا۔ نمبر 2 لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اگر ضرورت کی وجہ سے نکلنا پڑے تو زمانہ جاہلیت میں جیسے بن ٹھن کے عورتیں نکلا کرتی تھیں ایسے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اقمنا الصلاۃ، نمازیں قائم کرنی ہے۔ نمبر 4 جن کو اللہ نے مال دیا ہے آتین الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ نمبر 5 اطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی تم نے بھی تابعداری کرنی ہے۔ یہ 5 خطاب کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل اچھا، ایک بات کی میں اور وضاحت کر دوں، کافی لمبا سفر ہم نے کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ نے ارادہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرے کن فیا، پھر وہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ اللہ نے اپنے ارادے کے لیے فرمایا فعال لما یرید، کہیں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اب یہ جو رجس ہے جو اللہ نے فرمایا کہ میں رجس تم سے دور کر دوں، اس رجس سے کیا مراد ہے؟ کیا ازواج مطہرات کے کریکٹر اور کردار میں کوئی مسئلہ تھا جس سے اللہ نے رجس قرار دیا ہے؟ نہیں، پورے رکوع کو پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی سے اپنے گھر کے خرچے میں اضافے کا کیا کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا، یعنی دنیا کے مال کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر اس مطالبے پر کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے، اور اللہ نے بھی پھر آپ کی ہی تائید فرمائی، اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر کی بیویوں، تمہارے لیے اب آپشن ہے، تم اپنی مرضی سے جس کو چاہو چن لو۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، ایک طرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور آخرت کا گھر یعنی جنت ہے۔ آخرت کا گھر یعنی
بڑی توجہ سے نوجوان احباب بھی بزرگ بھی، اللہ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ایک طرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور آخرت کا گھر یعنی جنت ہے، اور دوسری طرف مال ہے، اگر مال چاہتی ہو مال مل جائے گا، لیکن پھر نبی کے گھر سے تمہیں رخصت ہونا پڑے گا۔ اگر تمہیں نبی چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے، پھر مال کا مطالبہ نہیں کرنا۔ ازواج مطہرات کی جانب سے اللہ کے پیارے حبیب سے جو مال کا مطالبہ کیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب ناراض ہوئے اور جس کی تائید اللہ نے نازل کی، اسی مال کے مطالبے کو قرآن نے رجس کہا ہے۔ اسی دنیا کا جو مال تھا نا، جو دنیا کے مال کا مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے میں، یومیہ خرچے میں اضافہ کیا جائے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے بھی پسند نہیں کیا کہ گھر نبوت کا ہو اور وہاں پہ طلب کس کو کیا جائے؟ مال کو کیا جائے۔ آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے مال کا مطالبہ کیا جائے، یہ آمنہ کے لال کی شان کے بھی خلاف ہے۔ یہ جو ازواج مطہرات نے مال کا مطالبہ کیا تھا نا، اسی کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو ذہن میں سمجھ لے۔ یہ جو رجس کہا گیا ہے نا، اور پھر یہ آیات مبارکہ 21ویں پارے کا اختتام، اللہ نے فرمایا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو پھر مال کا مطالبہ چھوڑ دو۔ ازواج مطہرات نے پھر مال کو چنا یا اللہ کے حبیب اور جنت کو چنا؟ بولو دوستو، بھائیو، قرآن مجید کا یہ مقام پیغمبر خدا کی ازواج مطہرات کے لیے نص ہے کہ وہ ساری جنتی ہے۔ وہ ساری کیا ہیں؟ کیوں انہوں نے ان کو آپشن دیا گیا، مال لے لو یا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو لے لو، تو ازواج مطہرات نے مال پسند کیا یا آخرت کا گھر پسند کیا؟ تو پہلا مقام یہ ہے اہل البیت کے حوالے سے۔ پہلی جماعت جسے قرآن نے اہل البیت کہا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کی بولو وہ کون ہے؟ ازواج۔ اب دوسری سنو، 3 احادیث کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حدیث کسا۔ کیا نام ہے جی؟ حدیث کسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چادر۔ کسا کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی مشہور حدیث ہے، چادر والی حدیث۔ چادر والی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے، ایک آپ خود تھے، دوسرے حضرت علی المرتضیٰ تھے، پھر حضرت فاطمہ الزہرا تھی، پھر حضرت حسن تھے، پھر حضرت حسین تھے، اور اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، ان کے دل کو بھی دنیا کی محبت سے پاک اور صاف کر دے۔ سمجھ آ گئی؟ تو قرآن مجید نے اہل البیت کہا پیغمبر خدا کی ازواج مطہرات کو، اور حدیث کسا نے اہل البیت میں شامل کروایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی دعا کے ذریعے مزید کتنے افراد کو؟ بولو تو صحیح یار، کتنے افراد کو؟ 4 افراد کو۔ یہ حدیث کسا ہے۔ 4 افراد کون سی ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ اور جناب حسن اور جناب حسین، یہ بھی اہل البیت ہیں، لیکن کس کی وجہ سے؟ حدیث کسا کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ دیکھیں، کیا اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی چادر کے نیچے اس لیے داخل کیا تھا کہ چچا زاد ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کیا اس لیے داخل کیا تھا کہ چچا کے بیٹے ہیں؟ یہ وجہ نہیں ہے۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو باقی اور چچا کے بیٹوں کو چھوڑیے، ابن عباس، ان کے بھائی فضل بن عباس، قسم بن عباس، ان کو چھوڑیے، علی کے اپنے بھائی عقیل اور جعفر بھی موجود تھے یا نہیں تھے؟ بولو یار، ان کو داخل کیا چادر کے نیچے؟
نہیں داخل کیا نا. اچھا رشتہ داری کی وجہ سے نہیں داخل کیا. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ وہ چونکہ نبی پاک کے قریبی رشتہ دار ہیں، نبی پاک کے داماد ہیں، اس وجہ سے ان کی شان ہے. نہیں، علی میں اپنی بھی صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے ان کو شان عطا فرمائی. سمجھ آ گئی؟ یہ بات نہیں ہے صرف رشتہ داری بنیاد نہیں ہے. اگر چادر کے نیچے رشتہ داری کی وجہ سے داخل کیا ہے تو پھر اور بھی اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی مدینے میں تھے یا نہیں تھے؟ اور کسی کو داخل کیا؟ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ عظمت نہیں مل رہی. اچھا اس لیے داخل کیا اور بلایا کہ داماد ہیں. دونوں گھروں کی خبر لینی ضروری ہے. اس لیے داخل کیا کہ داماد ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ ابو العاص بن ربی ان دو دامادوں کو چادر کے نیچے داخل کیا. یاد رکھنا یہ جو عظمت ملی ہے نا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اسی طرح دنیا کی محبت سے اور اس رجس سے پاک اور صاف کر دے. علی کو نہ ابو طالب کی وجہ سے یہ عظمت ملی ہے، نہ دامادی کی وجہ سے. علی کی اپنی جو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اور توحید کے لیے خدمات تھی، اس کی وجہ سے پیغمبر نے علی کو یہ اعزاز عطا فرمایا. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ اور اس کے نیچے جو داخل ہوئے نا، یہ جو حدیث قصہ ہے، جو اہل البیت کی دوسری جماعت ہے. اللہ کے نبی اس چادر کے نیچے کتنے افراد ہیں؟ کل 5. کل کتنے ہیں؟ توجہ سے، کل کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اللہ کے نبی سارے نبیوں کے سردار. اللہ کے نبی سارے، ان 5 کو ذرا دیکھیے. اللہ کے نبی سارے نبیوں کے سردار. فاطمہ جنت کی عورتوں کی، جن کو بات سمجھ آئیے وہ ذرا بولیں. فاطمہ جنت کی، اور بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، اور خود علی المرتضی امت میں ابو بکر و عمر عثمان کے بعد پوری امت کے سردار. تو یہ 5 جو ہے نا یہ سرداری والے ہیں. یہ کیا ہیں بھائی؟ اب یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. تو اہل البیت کا دوسرا مصداق کون سی جماعت ہے؟ حدیث قصہ والے. حدیث یاد رکھیں، حدیث قصہ والے. نمبر 3 مصداق حدیث خم غدیر والے. حدیث خم جگہ کا نام ہے. غدیر، اس کو غدیر اس لیے کہتے کہ وہاں پر پانی کا تالاب تھا. آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہے نا، اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا، آپ شاید خطبے جمعۃ المبارک میں بھی سنتے ہو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی، سن رکھا ہے نا؟ ذرا سنو، یہ بھی سنو آج. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. 2 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ، یعنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے. لیکن اپنی اہل البیت کے بارے میں 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. صحیح مسلم، حضرت زید بن ارقم 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہلی. تو اگر جن کے لیے 2 مرتبہ فرمایا اللہ کو ذہن میں رکھنا میرے صحابہ کے بارے میں، یہ 2 مرتبہ عظمت کی دلیل ہے، تو جن کے لیے 3 مرتبہ فرمایا یہ بھی عظمت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی جناب والا؟ اور سنیے ذرا، جب حضرت زید بن ارقم نے یہ حدیث بیان کی نا، ان کے شاگرد ہیں اس روایت میں حسین نامی سواد والے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کیا اللہ کے نبی کی بیویاں اہل البیت ہیں؟ اللہ کے نبی کی بیویاں اہل او بھائی غدیر خم والی پوری حدیث تو ہم مانتے ہیں. کیا پوچھا کہ
نبی کی بیویاں اہل البیت ہیں یا؟ تو حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا اللہ کے نبی کی بیویاں بھی نبی کے اہل البیت ہیں۔ پھر ایک بات فرمائی، لیکن فرمایا اللہ کے نبی کے وہ بھی اہل البیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر کیا حرام ہے؟ پھر ان سے پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ انہوں نے 4 خاندانوں کا ذکر کیا، فرمایا آل علی جن، علی کی ساری اولاد، علی کی ساری اولاد۔ نمبر 2 آل عقیل، عقیل کی ساری اولاد۔ نمبر 3 آل جعفر، جعفر کی ساری اولاد۔ نمبر 4 آل عباس، نبی کے چچا عباس کی ساری اولاد۔ یہ چاروں خاندان نبی کے اہل البیت ہیں، یہ چاروں خاندان کیا ہیں؟ نبی کے اہل البیت ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو 3 مقام ہو گئے، اور چوتھا ایک چھوٹا سا اعزاز اور صحابی کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا سلمان منا اہل حضرت سلمان فارسی کے لیے خاص فرمایا اعزاز کے طور پر کہ سلمان بھی میرے اہل بیت کا حصہ ہے، سلمان بھی میرے تو یاد رکھنا ہے آپ نے ان باتوں کو کہ اہل البیت کے حوالے سے 4 مقام قرآن مجید میں۔ اہل البیت والی آیت کا مصداق کون ہے؟ فقط ازواج مطہرات۔ جب حدیث کسا چادر والی حدیث آئے گی تو اہل البیت کا مصداق 4 افراد۔ جب حدیث خم غدیر آئے گی تو نبی کی بیویاں بھی، اور یہ 4 بھی، علی کی ساری اولاد بھی، اور باقی 3 اور خاندان بھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اہل البیت ہے۔ سمجھا کہ جناب؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے ذرا، اب اہل بیت نبوت جو ہیں ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کا حق کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے بہت ہی اس حوالے سے، منہاج السنہ۔ اس میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ریبا، کوئی شک والی بات، بڑی توجہ سے بات سمجھنی ہے، لا ریبا، کوئی شک والی بات نہیں، ان لآل محمد، کہ بے شک آل محمد کے لیے حقاً علی الامت، امت کے اوپر ایک ایسا حق ہے کہ لا یشرکہم فیہ غیرہم، جس حق میں ان کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، جس حق میں ان کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وہ کون سا حق ہے؟ فرماتے ہیں یستحقون بزیادت المحبت والولاء، اللہ کے نبی کی قربت کی وجہ سے، نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے وہ ایمان والوں کی، امت والوں کی طرف سے باقی امت کے مقابلے میں زیادہ محبت اور دوستی کے حقدار ہیں، زیادہ محبت اور دوستی کے کیا ہیں؟ اچھا اب آپ نے غور فرمانا ہے، حضرت ابو بکر صدیق مومن کامل ہیں یا نہیں؟ ہیں۔ حضرت علی بھی اس صفت میں ان کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ بولو تو صحیح، ہے نا؟ ابو بکر صدیق مہاجر، علی بھی بولو مہاجر ہے نا؟ صدیق و فاروق مجاہد، علی بھی بولو، یہ دونوں بھی سخی، وہ بھی، لیکن جتنی رشتہ داری کے اعتبار سے قربت علی کو حاصل ہے اتنی جناب صدیق اور فاروق کو نبی کے ساتھ حاصل ہے۔ خاندانی اعتبار سے تمام خاندانوں میں سب سے عظمت والا خاندان کس کا خاندان ہے؟ مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے دیکھ لیں، ایمان میں، تقوی میں، علم میں، زہد میں، ورع میں آپ کو باقی لوگوں کے ساتھ ملیں گے، لیکن نبی کی قربت اور نبی کی رشتہ داری میں جو اعزاز ان کے پاس ہے وہ باقی صحابہ کے پاس نہیں ہے۔ یہی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آل محمد کا امت کے اوپر ایک ایسا حق ہے کہ جس حق میں امت میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وہ کون سا حق ہے؟ ہم نے ان کے ساتھ دو طرح سے محبت کرنی ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے بھی،
نمبر 2 نبی کی قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے بھی۔ تو یہ محبت اور دوستی میں اہل بیت نبوت کا ایک حق باقی امت سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اچھا، اب آپ کو میں مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کہیں آپ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ بات کون سی انہوں نے کر دی ہے۔ سمجھ آئے گی؟ یہ قربت والی، قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کی جہت اور ہے، ازواج مطہرات والی محبت ابو بکر و عمر کے ساتھ بولو یار ہے نہیں ہے؟ اور حسنین کریمین والی محبت کا معیار ابو بکر و عمر کے ساتھ۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی نانا جو یہاں پر بیٹھا ہو، میں آپ سے یہ کہوں یار جویں تو اپنے دو ترے نال پیار کرنا ہے، ساڈے بالا نال انجے پیار کیتا کر، کیوں جی؟ تو سکو میری گل مننی ہے؟ یا میں آنا یار میں خی توڑا استاد ہاں، امام مسجد ہاں، جس نظر نال اپنے پتران ویندے ہو اس سے نظر نال مینی ویکھو، تو ساکھنا استاد جی کوئی تو انو تھوڑا جیا کسے کو لے جاونا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ تو انو کیے بھائی۔ اب حسنین کریمین کے ساتھ جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت کا رنگ نظر آتا ہے اور باقی کے ساتھ نظر نہیں آتا، میں نے مثال دے دی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے نبی کی۔ اچھا، اب میں مثال دوں مزید آپ کے لیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ پتہ چلا جی بڑی بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بلایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی اور اپنی زبان ان کو کیا کی ہے؟ کسی اور صحابی کے بچے کے بارے میں یہ واقعہ کبھی آپ نے سنا ہو؟ تاریخ میں، حدیث میں؟ اب آپ کہیں کہ کمال ہو گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ان کو زبان چسوا رہے ہیں، باقی کے لیے نہیں۔ بھائی یہ بھی دیکھو کہ یہ صرف مومن، مخلص اور ایمان والے نہیں ہیں بلکہ نبی کی بیٹی کے بھی کیا ہیں؟ اس جہت سے دیکھو، اگر تم اس جہت سے دیکھو گے پھر کوئی پریشانی والا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جیسے میں آپ کے لیے ایک بیان کر رہا ہوں، بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ مسجد میں آتے ہیں یا کسی جگہ پر بھی دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ آپ کے امام صاحب کا، آپ کے خطیب صاحب کا، ادھر دیکھیں، آپ کے خطیب صاحب کا بچہ آ رہا ہو، گر پڑے، وہ آپ سے کہے کہ جاؤ بھائی میرے بچے کو اٹھا کے لاؤ، آپ جائیں گے؟ جائیں گے نا بھائی، کہ بھائی استادہ دا پتر ڈھے گیا میں انہوں چاہ کے کیے لے آواں۔ اب حضرت حسن اور حسین مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر ابو بکر و عمر سے کہتے کہ جاؤ میرے بچوں کو اٹھا کے لے آؤ، تو ابو بکر و عمر نے جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ مگر نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، کسی اور سے نہیں کہا، ڈائریکٹ جا کر خود اٹھایا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد بندے کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کو بند کر دیں، یہ نہ چلتا رہے، اس کی وجہ سے شور ہوگا، پھر کوئی نہیں، یہ بعد میں خشک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں آپ اس انداز میں نہ دیکھیں کہ بھائی خطبہ ان کے لیے چھوڑ دیا اور اٹھا کے لائے کسی اور کے لیے۔ مسجد نبوی میں اور بھی صحابہ کے بچے آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ حضور کے دور میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ بولو یار، کسی اور کے لیے کبھی اس طرح خطبے کا معاملہ کیا ہے؟ اب تم یہ کہو کہ کمال ہے، او بھائی یہ دیکھو
کہ حسن اور حسین نبی کی بیٹی کے کیا ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یار جی میں اپنے پترن ویندے ہو سن مولویاں نہیں سے نظر نال ویکھیا کرو تو ساکھنا کمال ہو گیا استاد جی. تو بھائی نبوت نے جیسے جس نظر سے حسن اور حسین کو دیکھنا ہے وہ نظر ہی اور ہے, وہ نظر ہی کیا ہے اور ہے. سمجھ آگی جناب والا؟ اللہ اکبر. اللہ کے محبوب پیغمبر بے چین ہوئے, گھر میں گئے, حسن اور حسین سے پیار کیا جیسے ماں باپ لاڈ میں بچوں کو پیار کرتے ہیں پھر دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر پیار بھی کر رہے ہیں, رب سے باتیں شروع کر دی. کس سے باتیں شروع کر دی؟ اپنے اللہ سے. کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہما فاحبہما. اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے کیا کر؟ محبت کر. اور آگے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. اللہ جو میرا امتی ان دونوں سے پیار کرے اس سے بھی تو کیا کر. اب اگر آپ شاید یہ بات کہیں کہ یار یہ ایک طبی محبت ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ایک جو خون کی کشش ہوتی ہے, یہ اس کا اثر ہے. اب ہم نے صحابہ کرام کو دیکھنا ہے کہ آیا صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی اس قرابت اور رشتے داری کا حسن اور حسین کے معاملے میں لحاظ کیا ہے؟ یا اگر صحابہ نے کیا ہے تو پھر ہمیں بھی ایمان کے بعد ان کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ قربت ہے, رشتہ داری ہے, محبت کا جو معیار ہے اس کا لحاظ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, ان کے لیے خاص طور پر محبت کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی محبت کا ایک حق باقی امت کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ جو قربت ہے وہ اور کسی کے بھی پاس. ہمارے حدیث کے ایک بہت بڑے محدث ہیں, امام ہیں, امام ابو بکر بن عیاش, بخاری مسلم کے بڑے مضبوط اور ثقہ راوی ہیں. تاریخ دمشق میں ان کا ایک قول صحیح سند سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں لو اتانی ابو بکر و عمر و علی فی حاجت. اگر میرے پاس ابو بکر بھی آئیں, عمر بھی آئیں, علی بھی آئیں, تینوں اپنے اپنے کام لے کر آئیں, فرماتے ہیں لبدات بحاجت علی, میں پہلے کام علی کا کروں گا. میں پہلے کام کس کا کروں گا؟ علی کا کروں گا. کیوں؟ لقرابتہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اسے اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر و عمر کے مقابلے میں جو قربت حاصل ہے وہ ابو بکر و عمر کے پاس نہیں ہے. یہ پراپوگنڈے کی طرف نہ جائیں کہ اہل و سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کا نام بھی لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. ایک پہچان ہے وہ دنیا کے اندر اہل سنہ والجماعت کی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا حق باقی امت کے مقابلے میں برابر ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. بولو یار کیا ہے؟ زیادہ ہے. اچھا, اب حدیث خم غدیر پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا؟ من کنتو, بولو تو صحیح یار, بھائی صحیح حدیث ہے, من کنتو فعلی جن مولا, جس کا میں مولا اس کا حدیث صحیح ہے. اب کچھ لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا, اوہو اس سے لوگ بھی غلط استدلال کرتے, اور کچھ لوگوں نے غلط استدلال کر دیا. اہل سنت اور اہل تشیع کا صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ آیا یہ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا من کنت مولا, یہ علی کی خلافت کا اعلان تھا یا علی کی محبت کا اعلان تھا؟ محبت کا. کس بات کا اعلان تھا؟ اہل سنت کا یہی دعویٰ ہے کہ من کنت مولا میں علی کی خلافت کا اعلان نہیں, علی کی کیا ہے؟
हमारे जो दूसरे भाई हैं ना आलू सुन्नत का तबका बरेलवी भाई, उनको खुदा के लिए प्यार से समझाओ। वो मौला का माना जब लेते हैं, कभी मौला का मैंने हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बेटे बेटियां देने वाला, शिफाएं देने वाला और दूसरे तबके वाला माना ले लेते हैं। मेरे पास इस सिलसिले में काफ़ी सारा मवाद है, लेकिन आपके इलाके के लिए पीर सियाल साहब का नाम काफ़ी है या नहीं? राणा वारिस साहब काफ़ी है। अच्छा सुनिए ज़रा, ये मेरे पास किताब है, ये एक तालीमी नशिस्त है। कोई मेरा दोस्त और भाई आया बैठा है तो किताब देख सकता है, हवाले का वो फोटो ले सकता है। समझ आ गई? किताब का नाम है मजहब शिया, मजहब शिया। और हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी साहब, उनकी किताब है और शिया के रद में लिखी है। और इसमें हदीस खुम्मे गदीर जो है, खुम्मे गदीर वाली, इसी रिवायत का उन्वान दिया है। इसी रिवायत का क्या दिया है? उन्वान दिया है। और यही अल्फाज जिक्र किए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पूरे अल्फाज आपके लिए पढ़ देता हूँ। कहते हैं इसी तरह ये भी अबला फरेबी है, ये भी अबला फरेबी है कि हज़रत अली की खिलाफत बिला फसल की दलील में खुम्मे गदीर की रिवायत पेश की जाती है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के मुतल्लिक़ फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीजुन मौला। तर्जमा क्या किया है? यानी जिनका मैं दोस्त हूँ, अली भी उनके। हम इस हदीस को भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि अली वाजिबुल मोहब्बत है। अली क्या है? वाजिबुल मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने गदीर में अली की मोहब्बत का ऐलान किया। और मौला का माना मुश्किल कुशा है या महबूब है? ये समझाओ उनको जो पीर सियाल के नाम पे माल लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं, वक़्त लगा रहे हैं, ताकि वो हदीस भी माने और सही अंदाज में माने। तो क्या कहते हैं पीर साहब? कहते हैं कि जाहिर है कि कुरान करीम में मौला बमाना दोस्त है। कुरान करीम में मौला बमाना दोस्त है। याद कर ले, हमारे जो खतीब अहबाब बैठे हैं ना, ये अहबाब जो है ना, 28वें पारे में सूरत तहरीम में एक आयत है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल। ये खतीब लोग उनके इस आयत को पढ़ते हैं और कहते हैं अल्लाह भी मुश्किल कुशा, जिब्रील भी मुश्किल कुशा, सारे ईमान वाले भी मुश्किल कुशा। ये पीर साहब ने बाकायदा मौला का माना समझाने के लिए ना कुरान मजीद की यही आयत पेश की है। और कहते हैं देखो, यानी अल्लाह के महबूब का दोस्त, अल्लाह के महबूब का दोस्त अल्लाह जल्ला शानहू है और जिब्रील है और नेक बंदे हैं। अब मौला का माना हाकिम या इमाम या अमीर करना सराहतन कुरान करीम की मुखालफत है और तफसीर बिर राय है। और कौन मुसलमान ये नहीं मानता कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रसूलुल्लाह के दोस्तों के भी दोस्त हैं, रसूलुल्लाह के दोस्तों के भी क्या हैं? इसलिए ये हदीस भी सच्ची है, लेकिन इसमें मौला का माना मुश्किल कुशा है, बोलो हाजत रवा है, बेटे बेटियां देने वाला है। मौला का माना हाकिम है, मौला का माना खलीफा है, नहीं, मौला का माना महबूब और दोस्त है। समझ आ गई? अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमा रहे हैं, मन कुन्तु मौला हो फ़अलीजुन मौला, जिसका मैं महबूब, अली भी उसका महबूब। और एक और बात बड़ी मैं गहराई वाली थोड़ी सी अर्ज कर दूं, इस पर आप गौर फरमाएं। इस हदीस की वजह से ना, इसमें मौला का लफ्ज लकब के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। मौला का लफ्ज लकब के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसका माना मफहूम और मिसदाक मुराद है। आज लोग जिद करते हैं, कहते हैं अली को फकत अली नहीं कहना चाहिए, बल्कि क्या कहना चाहिए? तवज्जो है ना साहब? अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? जिसका मैं मौला, बोलो जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने पहले अली को मौला कहा है या अपनी जात को? अपनी जात को। जब नबी पाक का नाम लेते हैं तो हर कोई कहता है ना मौला मोहम्मद, भाई बोलो, जब कोई अल्लाह के नबी का नाम लेता है तो क्या कहता है? मौला मोहम्मद ने फरमाया, बल्कि क्या कहते हैं? हजरत। तो हदीस पाक में तो पहले मौला अल्लाह के नबी ने
حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں کہا بلکہ کس کو کہا ہے؟ اپنی ذات کو کہا ہے۔ تو آپ کا نام لینے سے پہلے لوگ کہتے ہیں مولا تاجدار ختم نبوت، مولا رحمت للعالمین، کوئی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک تو مولا کا معنی سمجھنا چاہیے کہ مولا کا معنی نہ حاجت روا مشکل کشا والا ہے، نہ مولا کا معنی خلیفہ حاکم امیر والا ہے، بلکہ مولا کا معنی محبوب اور دوست والا معنی ہے۔ نمبر دو، یہاں پر مولا لقب کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ مفہوم اور مصداق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یا تو پھر دونوں کے لیے کہو، اللہ کے نبی کے لیے جب بھی بولنا ہے تو مولا ساتھ بولنا ہے۔ میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ یہاں پر مولا لقب کے لیے ہے ہی نہیں، سمجھ آئے گی؟ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اہل بیت نبوت کی محبت کا جو حق ہے باقی صحابہ کے برابر ہے یا زیادہ ہے؟ اور زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی قرابت اور رشتے۔ یہ کتاب آپ نے دیکھ لی ہے، اس علاقے کے لیے چھوٹا حوالہ ہے یا بڑا حوالہ ہے؟ اور میں نہیں پیش کر سکتا، لیکن ایک کتاب کی صرف آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں۔ یہ اولاد علی میں سے ہیں۔ یہ کس میں سے ہیں؟ اولاد پیر سید مہر علی شاہ صاحب۔ مہر، یہ تو اولاد علی میں سے ہے نا جناب والا، چھوٹا نام ہے یا بڑا نام ہے؟ حضرت کی کتاب ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ اس روایت کے اوپر پورا کلام کیا ہے حضرت نے، صفحہ نمبر 32 سے لے کر صفحہ نمبر 33 اور 34 تک، اور پھر حضرت نے یہاں پر بالکل واضح آخر میں اعلان کیا ہے کہ خم غدیر کے واقعہ کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی من کنت مولا ہو فعلی جن مولا حضرت بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت، رسول اللہ سے دوستی اور۔ اب بتائیے اس حدیث کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور اس حدیث کا معنی بھی لوگوں والا مانتے ہیں یا جو صحیح معنی ہے؟ ہاں، یہ صحیح معنی ماننا ہے، اپنی مرضی والے معنی نہیں ماننے۔ اپنی مرضی والے معنی مانیں گے تو اب دیکھو نا کہ 18 ذوالحجہ ہے اعلان غدیر، جشن غدیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو بکر صدیق کی خلافت حق نہیں ہے۔ بھائی اگر یہ کہا جائے کہ وہاں پر اعلان خلافت ہوا ہے، خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا، تو پھر ابو بکر صدیق کی خلافت برحق رہے گی، عمر کی، عثمان کی، حتیٰ کہ حضرت علی کی چوتھی خلافت کا بھی پھر انکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب پہلے ہیں تو پھر چوتھے، تو اس لیے یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ تو میں نے ایک دعویٰ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت نبوت کے حقوق کیا ہے۔ ان کے حقوق میں سے جو پہلا بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ باقی امت کے مقابلے میں ان کے ساتھ محبت کم کی جائے، بولو برابر کی جائے، بلکہ کیا کی جائے؟ زیادہ کی جائے۔ اور زیادتی کی وجہ کیا ہے؟ قرابت رسول، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ قرابت۔ اب ذرا دیکھیے، میں اس پر ایک دو مثالیں آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ آیا صحابہ کرام نے اس قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کیا ہے یا نہیں کیا؟ صحیح البخاری میں صحابہ کرام کی جماعت کے اول حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محرم آتا ہے نا، تو مجالس میں فقط حضرت حسین کا تذکرہ نہیں ہوتا، بہت کچھ بیان ہوتا ہے، بہت ساری ذہن سازیاں ہوتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے فدق کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی دربار میں آئیں۔ کہاں آئیں؟ کبھی اس کو روک لیں، اسے کہیں ابو بکر صدیق کے دور میں دربار دکھاؤ ذرا۔ اس دور میں دربار تھا؟ فقط کیا تھی؟ مسجد 4 گھنٹے، گھڑیاں بھی تھی نا اس وقت، گن رہے تھے کہ اب بی بی کو آئے ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے۔ اتنا جدید دور ہو گیا لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ بیچارے جانتے نہیں۔ دربار تھا ہی نہیں اس دور میں کوئی علیحدہ کہ ابو بکر صدیق نے کوئی علیحدہ دربار خلافت بنایا ہوا تھا۔ مسجد نبوی تھی، اور پھر
بی بی فاطمہ الزہرا، او اتنی بڑی عورتوں کی تعداد میں جرمٹ میں آئیں. ایک بات بتائیں یار، بخاری میں نا بی بی فاطمہ کے آنے والے واقعے کی جو راویہ ہیں نا وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ. حضرت عائشہ بی بی کے ساتھ آنے والی جو 400-500 بنو ہاشم کی عورتیں تھیں، ان سے بھی یہ روایت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. تو یہ تینوں باتیں جھوٹ ہیں. نہ دربار تھا، نہ کوئی 4 گھنٹے کی بات ہے، اور نہ ساتھ کسی اور کے آنے کی بات ہے، گھر کی بات ہے. اس لیے اماں عائشہ صدیقہ اس کو روایت کر رہی ہیں، اور ساتھ نبی پاک کے چچا حضرت عباس آئے. کون آئے؟ حضرت. اور ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ صحیح البخاری میں الفاظ فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیں. لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق وہ ظالم کہتے ہیں. بھئی مولویاں دے سر تے قرآن رکھو. اے ویکھو میں رکھی بیٹھا. کی رکھو بھائی؟ قرآن بی بی گئی جی گئی. ابو بکر صدیق ہاں کیتی یا نہ کیتی؟ میں قرآن رکھ کے آندا پہ ابو بکر صدیق ہاں کیتی. ابو بکر صدیق کی تھی ہاں کی تھی. بلکہ ابو بکر صدیق کی فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. سبحان اللہ. صحیح البخاری میں 3712 نمبر روایت ہے. فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے فاطمہ الزہرا لقرابۃ رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کی رشتہ داری کو ملانا مجھے زیادہ محبوب ہے اپنی رشتہ داری کو ملانے سے. فرمایا میں عائشہ کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو مضبوط کروں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں فاطمہ کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو کیا کروں. حضرت ابو بکر صدیق نے بی بی فاطمہ الزہرا کے سامنے جس چیز کو پہلے نمبر پہ بیان کیا وہ کون سی چیز ہے؟ قرابت رسول. فرمایا واللہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. اس سے اگلی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. اے لوگو اگر تمہیں محمد کی محبت چاہیے، محمد کی محبت تلاش کرنا چاہتے ہو، نبی کے اہل بیت سے محبت کرو، تمہیں ان کی محبت میں محمد الرسول اللہ کی محبت مل جائے گی. ان کی محبت میں تمہیں کس کی محبت مل جائے گی؟ اللہ کے. تو حضرات صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے محبوب پیغمبر کی قربت اور رشتہ داری کا لحاظ تھا یا نہیں تھا؟ بولو یار. سبحان اللہ. نبی کی جو نسبت ہے نا، نبی کی جو نسبت ہے یہ تو بی بی فاطمہ الزہرا ہے. یہ تو صرف میرے نبی کی بیٹی نہیں، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا کیا ہے. ہاں سمجھ آ گئی جناب والا. فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسن اور حسین یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے نواسے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ انداز دیکھیے ذرا، یہ نرالی ترتیب دیکھیے. سبحان اللہ. کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، صحابہ کی نظر میں وہ چیز کتنی محبوب ہو جاتی ہے. آپ نے حجر اسود کا اور حضرت عمر فاروق کا تذکرہ تو کئی بار سنا ہوگا نا، سنا ہے نا، لیکن ایک جہت سے سنا ہے توحید کی جہت سے. توحید کی جہت سے کہ حضرت فاروق اعظم حجر اسود کو چومنے لگے تو کیا فرمایا؟ تو پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک. یہ خطاب کر کے پھر حضرت عمر نے پتھر کو چوما تھا یا نہیں چوما؟ توحید بھی بیان کر دی اور نبی کی شان بھی بیان کر دی. دونوں باتیں بیان کی. جب چوما تو کیا فرمایا؟ اس لیے چوم رہا ہوں نا جنت سے آیا ہے، اس لیے چوم رہا ہوں نا جو بیت اللہ میں ہے. کس لیے چوم رہا ہوں؟ تو اس واقعے میں جس طرح توحید کا بیان ہے، حضرت فاروق اعظم کیا بتا رہے ہیں
ایک طرف بیت اللہ کی نسبت ہو، ایک طرف محمد الرسول اللہ کی نسبت ہو، فاروق کی نظر میں بیت اللہ کی نسبت اعلیٰ ہے یا مصطفیٰ کی نسبت اعلیٰ ہے؟ مصطفیٰ کی سوال ہے۔ ایک طرف جنت کی نسبت ہے، ایک طرف مصطفیٰ کی نسبت ہے، کس کی نسبت اعلیٰ ہے؟ تو آپ خود بتائیں ذرا، جس پتھر کو نبی ایک مرتبہ چوم لیں، فاروق کی نظر میں وہ پتھر اتنا قیمتی ہے جس حسن اور حسین کو میرے نبی نے 7 سال چوما ہو۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال چوما ہو؟ 10 سال۔ ارے جس پتھر کو نبی ایک دفعہ چوم لے، عمر کہتے ہیں بیت اللہ میں پڑا ہے اس لیے نہیں چوم رہا، جنت سے آیا ہے اس لیے نہیں چوم رہا، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے چوما ہے۔ نبی پتھر کو چومے، ہم پتھر کا احترام کرتے ہیں، ہم نہیں صحابہ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے نبی نے حسن اور حسین کو ایک مرتبہ چوما ہے یا 7 سال چوما ہے؟ اور کتنے خوش نصیب ہیں یہ دونوں، کتنے عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ، جب پیدا ہوئے دنیا میں ان کی آنکھ نے سب سے پہلے دیدار کیا ہے تو مصطفیٰ کا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیدار کیا ہے سب سے پہلے تو کس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا کیا ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد ان دونوں شہزادوں نے اگر سب سے پہلے کوئی خوراک استعمال کی ہے تو وہ مصطفیٰ کا لعاب ہے صلی اللہ علیہ۔ اس لیے اللہ یہ پہلا یہ جو حق ہے اہل بیت کا کہ ان کے ساتھ باقی امت کے مقابلے میں محبت ہم نے کیا کرنی ہے؟ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی کے وہ کیا ہیں؟ قریبی رشتے، قربت کی وجہ سے۔ حضرت فاروق اعظم کا ہی واقعہ سنیے۔ حضرت کے دور میں ایران فتح ہوا، کسرا یزدجر بادشاہ کی 2 بیٹیاں قیدی بن کر مدینے میں آئیں، بی بی شہر بانو اور نفیسہ۔ دونوں نے راستے میں اسلام قبول۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، کچھ اور بات بھی عرض کرنی، تھک تو نہیں گئے آپ؟ تھوڑی سی دیر اور ابھی آپ کو بٹھانا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ ایک تمہید ہے، اصل بات کربلا کے حوالے سے ایک میں نے عرض کرنی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک نشست ہے، پھر کبھی اور نشست لگے گی تو اور حقوق اور اس میں اور باتیں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عرض کرنا تھا کہ صحابہ، ابو بکر و عمر جیسی ہستیاں حسنین کریمین کے ساتھ نبی کی قربت کی وجہ سے زیادہ پیار کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھیں؟ 2 لڑکیاں آ گئیں، اب دونوں نے راستے میں اسلام قبول کر لیا فاروق اعظم کے پاس۔ اب تقسیم ہو رہی ہے مجاہدین میں مال غنیمت کی۔ ایک تاریخی جملہ فاروق اعظم نے اس موقع پہ فرمایا، جب ان 2 لڑکیوں کی تقسیم کی باری آئی، فاروق اعظم نے فرمایا تھا بنات کرام من اصول کرام لا یستحقہن الا الکرام۔ یہ عزت والی بیٹیاں ہیں اپنے ملک میں، ان کا نسب بھی عزت والا ہے، ان کے حقدار بھی مدینے میں عزت والے ہیں، ان کے حقدار بھی مدینے میں۔ بنات کرام، آپ نے سنا ہوگا نا، حضرات حسنین کے القاب میں سے کیا ہے؟ ان کو سیدین بھی کہتے ہیں، ان کو سبتین بھی کہتے ہیں، ان کو حسنین بھی کہتے ہیں، اور ان کو کریمین بھی کہتے ہیں۔ ان کو کریمین فاروق اعظم نے کہا تھا، اس کی وجہ سے چل نکلا کہ فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ بنات و کرامن، یہ دونوں بیچیاں عزت والی ہیں، کرامن تکریم والی ہیں اپنے ملک کے اندر، ان کا نسب بھی اپنے ملک میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، مدینے میں ان کے لیے لڑکے بھی وہی منتخب کیے جائیں گے جو ہیں بھی سب سے زیادہ عزت والے، جن کا نسب بھی سب سے عزت والا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے یہ دونوں حضرت علی کے سپرد کر دی، جن میں سے علی نے ایک لڑکی بی بی شہر بانو اپنے بیٹے حضرت حسین کے نکاح میں دے دی۔ کس کے نکاح میں دے دی؟ یہ فتح ہو کر آئی ہیں، دور خلافت کس کا ہے؟ حضرت فاروق ہے، مال غنیمت۔ جہاد کے بعد مال غنیمت ہوتا ہے یا جنگ کے بعد؟ تو علی اس کو لے رہے ہیں، حضرت حسین قبول کر رہے ہیں،
مال غنیمت سمجھ کر یا لوٹ مار کا مال سمجھ کر؟ مال غنیمت سمجھتا کیا سمجھ کر؟ جب مال غنیمت سمجھ رہے ہیں تو پھر فاروق اعظم کی خلافت کو حق سمجھ رہے ہیں یا ناحق سمجھ رہے ہیں؟ حق کے اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی شہر بانو حضرت حسین کے نکاح میں دے دی، اور دوسری بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے نکاح میں دے دی۔ کس کے نکاح میں دے دی؟ ذرا سنتے چلے جاؤ۔ اب دونوں بہنیں ہیں، ایک ابو بکر کے بیٹے کے گھر میں اور ایک علی کے بیٹے حسین کے گھر میں۔ بی بی شہر بانو سے حضرت حسین کا بیٹا پیدا ہوا زین العابدین۔ کون پیدا ہوئے؟ زین العابدین۔ محمد کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ہے قاسم۔ ابو بکر دا پوترا تے علی دا پوترا سکے مسیر ہے، آپس کی ان سکے مسیر ہیں۔ آگے سنو ذرا، پھر زین العابدین کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے محمد باقر۔ یہ محمد باقر بھی کربلا میں موجود تھے، لیکن چھوٹی عمر تھی، 3 سے 4 سال ان کی اس وقت عمر تھی، سمجھ آ گئی؟ یہ اس وقت پیدا ہو چکے تھے، 3-4 سال ان کی بھی کربلا کے میدان میں عمر تھی۔ یہ قافلے کے ساتھ یہ بھی شریک تھے۔ تو زین العابدین کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام کیا ہے؟ محمد باقر۔ ادھر قاسم کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہے ام فروا۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، جس سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق۔ امام جعفر، اب ہن اے دسو امام جعفر صادق دے نانکے کیڑے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ مڑ امام جعفر صادق روزانہ اپنے نانکیاں تے تبرہ کریں دے اسے؟ ہائے ہائے، کہاں لوگ دنیا کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ رشتہ داریاں بڑی عجیب ہیں، حیران ہوتا ہے بندہ۔ ایک اور رشتہ داری آپ کے لیے عرض کروں، آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جوان سال بیٹے جو کربلا کے شہداء میں جن کا نام ہے، مشہور نام علی اکبر۔ کیا نام ہے رانا وارث صاحب؟ کیا نام ہے؟ علی اکبر۔ علی اکبر کی والدہ کا نام ہے لیلا۔ علی اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی لیلا۔ بی بی لیلا کی ماں کا نام جانتے ہو کیا ہے؟ میمونہ۔ کیا نام ہے؟ علی اکبر دی نانی دا نام کی ہے میمونہ۔ اے میمونہ خیر نال سکی بہن امیر معاویہ دی۔ سبحان اللہ، یاد کر لو بھائی۔ علی اکبر روزانہ اپنے نانکیاں تے تبرہ تے چنگا کریں دے اسے۔ سمجھ آگی جناب؟ کیا بات ہے لوگوں کی، کیا باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ آپ چیک کر لئیے نسب کہ علی اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی لیلا۔ بولو تو صحیح یار، بی بی لیلا۔ سمجھ آگی؟ زین العابدین کی اماں کا نام شہر بانو، علی اصغر کی ماں کا نام رباب، لیکن علی اکبر کی ماں کا نام کیا ہے؟ لیلا۔ لیلا کی ماں کا نام کیا ہے؟ بی بی میمونہ۔ علی اکبر دی نانی میمونہ اے سکی بہنے کہیں دی حضرت امیرے، اے دھیے کہیں دی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ واپس آ جاؤ ذرا اپنے عنوان دی طرف۔ اہل بیت نبوت 4 مقام، ایک قرآن دا مقام، 3 حدیثہ دسیاں، اور دوسری بات کہ اہل بیت نبوت دا سب تو پہلا حق جڑا امت تے ہے او کی ہے کہ باقی صحابہ دے مقابلے باقی ساری امت دے مقابلے دے اندر انہ دے نال محبت کی کرنی ہے، انہ دے نال محبت کی کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے۔ ہن سوال، کیونکہ اسی صحابہ دا دفاع بھی کرنا ہے تے اہلِ ساڑھا تا دوواں تو بھی غیر گزارا نہیں۔ ہن سوال پیدا ہو گیا، تسا دسے جی ابو بکر انج پیار کر دے، عمر انج پیار کر دے، اے جی حضرت حسین کربلا دے وچ اکلے آن، اے باقی صحابہ تے انہاں دی اولاداں کتھے گئیاں؟ اے جو تسی ایڈیاں کہانیاں سنا رہی ہیں جی، بڑا پیار آئی جی، بڑی کی آئی بھائی، محبت آئی، تو حسین تو کربلا میں اکیلا شہید ہو گیا، وہ بیٹے کدھر گئے؟ ان کی اولادیں کدھر گئی؟ صحابہ کدھر گئے؟ وہ صرف سوال کرتے ہیں صحابہ کا۔ آپ نے ساتھ ایک جملہ اور بھی بولنا ہے کہ ہم بتائیں گے
کہ صحابہ کیوں نہیں گئے، ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ صرف صحابہ نہیں گئے، اہل بیت بھی نہیں گئے۔ عبداللہ بن عباس نبی کا چچا زاد بھائی، یہ اہل بیت میں سے ہے یا نہیں؟ یہ کربلا میں ساتھ تھے۔ حضرت علی، حضرت حسین کے بھائی، حضرت علی کے بیٹے محمد جو مشہور ہے محمد الحنفیہ کے نام سے، یہ کربلا میں ساتھ گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کربلا میں ساتھ گئے تھے۔ بھائی اگر اس کی وجہ سے صحابہ کو چھوڑنا ہے تو پھر جو اہل بیت کے افراد نہیں گئے، جو حضرت علی کی اولاد نہیں گئی، ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، نہ ہم نے ان کو چھوڑنا ہے اور نہ ان کو چھوڑنا ہے۔ اب ایک طبقہ رافضیوں کا جو کربلا کے حوالے سے یوں بات کرتا ہے کہ ابن عباس کیوں نہیں گئے، سمجھ آ گئی؟ عبداللہ بن عمر کیوں نہیں گئے؟ صحابہ مکے میں بیٹھے رہے، صحابہ مدینے میں بیٹھے رہے، وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو ناسبی ہیں، آپ کے ملک میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ جب حسین کو بڑوں نے منع کیا تھا حسین گئے کیوں تھے؟ ہم نے تو دونوں کی صفائی دینی ہے۔ ہم کون ہیں؟ آل و سنت وال، ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم نے صحابہ کی بھی صفائی دینی ہے، اہل بیت کی بھی صفائی دینی ہے۔ رافضی کہتی ہیں صحابہ کیوں نہیں گئے، ناسبی کہتی ہیں، محمود عباسی کہتا ہے یہ بتاؤ کہ جب ابن عباس عمر میں بڑے ہیں، نانا لگتے ہیں، عبداللہ بن عمر بڑے ہیں، عبداللہ بن جعفر منع کر رہے ہیں، وہ عمر میں بڑے ہیں، اور اسی طرح دیکھیے محمد بھائی منع کر رہے ہیں، بڑوں نے منع کیا، حسین گئے کیوں؟ رافضی کہتا ہے صحابہ کیوں نہیں گئے، ناسبی کہتا ہے حسین بڑوں کو چھوڑ کر اکیلے۔ یہاں سے آل و سنت والجماعت کا پتہ چلتا ہے کہ آل و سنت کون ہے۔ آل و سنت والجماعت کیا کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام اہل بیت میں سے حضرت ام سلمہ بھی منع کرنے والوں میں شامل ہیں، عبداللہ بن جعفر، حضرت علی کے بیٹے محمد منع کرنے والوں میں شامل ہیں، ابن عباس شامل ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر شامل ہیں۔ یہ سب روک رہے تھے، لیکن ایک بات کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ کوفہ والوں کے اوپر اعتماد۔ دونوں باتیں میں صاف کر دوں گا انشاءاللہ، آپ نے توجہ کی تو۔ کوفہ والوں پر اعتماد نہیں کرنا۔ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا تھا؟ انہی بڑوں کے اصرار کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہے تھے کوفہ والے قابل اعتماد، انہوں نے آپ کے بھائی کو شہید کیا، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بد اخلاقی کی، آپ کے والد کو شہید کیا، لہٰذا کوفہ جانے کی ضرورت۔ اچھا سب نے کہا عراق نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، کسی نے کہا تھا بیعت کر لیں؟ بولو تو صحیح یار، کسی نے کہا تھا بیعت کر لیں؟ ان کو پتہ تھا حسین کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ کچھ اور چاہتے ہیں، جب تک وہ پورا نہ ہو وہ بیعت کے لیے تیار۔ کوفہ جانے سے تو سب روک رہے ہیں، لیکن بیعت کے لیے ان میں سے کوئی بھی حضرت کو کہنے والا، چیک کر لینا، کبھی پوچھنا بڑوں سے کہ بھائی سب نے کہا نہ جائیں، کیا کسی ایک نے کہا تھا کہ بیعت کر لیں بات چھوڑ دیں مسئلہ ختم ہو جائے؟ نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرائطیں، کوئی ترتیب ہے، اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین لوگ کہتے ہیں بغاوت کی۔ حضرت حسین مکے میں رہے، مدینے میں رہے، مکے میں رہے، کبھی حکومت کے خلاف تقریریں کر کے لوگوں کو ابھارا؟ بولو، مکے سے جانے لگے
کوئی تلواراں تے نوجواناں تے مجاہدین دا لشکر تیار کر کے گئے یا نال بال بچے لے کے گئے؟ اصل میں وہ کوفہ منتقل ہونا چاہتے تھے، پہلے مضبوط ہونا چاہتے تھے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، ہمیں مضبوطی اور جمعیت حاصل ہو گئی، ہم پہلے دباؤ ڈالیں گے کہ بات شورا پر ڈالی جائے۔ بات کس پر ڈالی جائے؟ شورا پر ڈالی جائے، بڑے لوگوں پر، وہ فیصلہ کریں گے۔ یا تو اس دباؤ کے ذریعے سے مسئلہ بن جائے گا، یا اگر اس کے ذریعے سے نہ بنا تو پھر حجاز بھی ہمارے ساتھ ہے، عبداللہ بن زبیر، اور اتنا بڑا صوبہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، تو غلبے کے ذریعے سے بھی ہم اپنے مقصد میں کیا ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا۔ وہاں تک ان کو کیا ہے؟ انہوں نے تو کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے، کوئی بغاوت نہیں ہے۔ بغاوت کی تو دو شکلیں ہیں، حکومت کے خلاف جگہ جگہ تقریر کرنا، یہ چور، یہ شرابی، یہ زانی، کھڑے ہو جاؤ لوگو۔ ایسی کوئی ایک تقریر حضرت حسین نے کی ہے؟ کیا انہوں نے لشکر مسلح دستے کوئی تیار کیے ہیں؟ نہیں۔ ابھی انتظار تو کیا جاتا کہ حضرت چاہتے کیا ہیں۔ حضرت یہ چاہتے تھے۔ اچھا، تو حضرات صحابہ کرام کی اپنی رائے ہے، تمام صحابہ مجتہد ہیں، اور حضرت حسین بھی مجتہد ہیں۔ حضرت حسین بھی، ہر مجتہد اپنی رائے میں خود آزاد ہوتا ہے، دوسرے مجتہد کی رائے کا وہ پابند نہیں ہوتا۔ تمام صحابہ اپنی رائے میں مجتہد تھے، ان کی رائے یہ تھی کہیں اور جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، کوفہ والوں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ وہ اپنی رائے میں تھے، اور حضرت حسین نے جب مسلم بن عقیل کو صحابہ کے اصرار پر بھیجا، وہاں سے اطلاع آئی کہ سب ساتھ ہیں، حالات بہتر ہیں، تمہارا کام ہو سکتا ہے، شرائط مانی جا سکتی ہیں، لہٰذا تم آ جاؤ۔ پھر حضرت حسین نکلے اپنی رائے میں۔ حضرت حسین بھی 100% کامیاب تھے یا نہیں تھے؟ پوری تحقیق کر کے نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے؟ لیکن پچھلے ابھی تک کس بات پر تھے کہ پھر بھی کوفیوں پر اعتماد۔ تو اب بتاؤ، حضرت حسین اپنی رائے میں خود آزاد ہیں یا دوسروں کے تابع ہیں؟ اور دوسرے اپنی رائے میں کیا ہیں؟ وہ نہیں گئے، ان کو کوفے والوں پر اعتماد نہیں آیا۔ حضرت حسین کو اعتماد آ گیا، وہ چلے گئے، لیکن آگے چل کر پھر کوفے والوں نے وہی کچھ کیا جو صحابہ سارے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، ویسے تو تاریخ میں 3 شرطیں ہیں، لیکن اہل تشیع 3 نہیں مانتے، دوسری 2 نہیں مانتے، ایک مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں ابو جعفر محمد الباقر سے بھی مروی ہے، ایک شرط والی۔ یہ بھی میرے پاس ایک کتاب ہے، آپ کے بہت قریب رہنے والے ایک مجتہد کی، جہانیہ شاہ کا نام تو سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ اس میں تھا وہ مولوی محمد حسین ڈکو صاحب۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آگئی جناب والا۔ وہ میں نے اس لیے کتابیں تو میرے پاس مقتل کی بہت ساری ہیں، لیکن میں نے کہا کہ عراق والے مولویاں دے نا جو میں دسے ساتھ انہوں نے یاد ہی کوئی نہ راسر بیچارے انہوں، سمجھ آگئی؟ ماشاءاللہ، انہوں نے یہ پوری کتاب ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ میں اگلی 2 شرطیں ضعیف ہیں، نہیں مانتے، صرف ایک شرط مانتے ہیں کہ حضرت حسین نے کہا تھا کہ میں اب واپس جاتا ہوں، میں اب کیا ہے؟ اہل بیت کے دشمن پھر آ گئے۔ انہوں نے کہا اب جو لشکر دیکھا، اپنی تعداد تھوڑی دیکھی، ڈر گئے اور کہا کہ میں کیا جاتا ہوں۔ ہم یہ بات نبی کے خون کے لیے بزدلی والی کر سکتے ہیں؟ اب بولو، آل و سنت کیا کہتی ہے؟ آل و سنت کہتے ہیں علی کے بیٹے نے، نبی کے لخت جگر نے یہ شرط واپس جانے والی بزدلی کی وجہ سے نہیں کی، امت کے مفاد میں کی تھی۔ کس میں کی تھی؟ امت کے مفاد میں کی تھی، کہ اگر اب میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں، لڑائی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں امت کے درمیان پھر سے خون خرابی اور خون ریزی شروع ہو جائے گی،
آپ نے امت کو خون سے بچانے کے لیے یہ شرط پیش کی، نہ کہ بزدلی کی وجہ سے۔ یہ ہے اہل سنت ہاں سمجھا کہ یاد رکھیں حضرات صحابہ کرام کا دامن بھی اس سے بالکل پاک، اور میں زیادہ نہیں، ایک بڑی اہم تاریخی شہادت عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کا دامن قتل حسین سے پاک ہے، کہو الحمدللہ۔ بس اب بندہ کیا کہے، وہ شہنشاہ نقوی کا نام آپ نے سنا ہے نا، وہ فروقی صاحب کہتے ہیں خواہ مخواہ نقوی، سمجھ آ گئی؟ وہ دیکھو اپنی جماعت میں اس کا کتنا بڑا نام ہے، لیکن بات کتنی گھٹیا کرتا ہے کہ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معین قاتل ہے، متعین قاتل، اس کا نام جانتے ہو؟ سینان بن انس۔ سینان بن، بولو پھر بولو، سینان بن متعین جو قاتل ہے، جس نے اعلانیہ خود کہا ہے المعجم الکبیر للطبرانی میں، باقاعدہ حجاج بن یوسف کے سامنے اس نے اقرار کیا، اس سے پوچھا گیا تو نے حسین کو قتل کیا؟ اس نے کہا میں نے حسین کو کیا ہے قتل کیا ہے۔ یہ اہل تشیع اور اہل اس میں بھی یہ گواڈھی ہے، سمجھ آ گئی جناب والا؟ اس نے بھی کہا ہے کہ سینان بن انس، وہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سینان بن انس جانتے ہو کون ہے؟ کہتے ہیں وہ جو انس بن مالک نبی کا 10 سال مدینے میں خادم رہا، اس کا بیٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، منبر کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے۔ کوئی بد اخلاقی والا کلام تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھلایا گئی ہے، لیکن تاریخ میں پڑھ کر دیکھ لے اس سینان کا نام کیا ہے؟ سینان بن انس بن عمر النخعی الکوفی۔ وہ سینان بن انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے، اس کے باپ کا نام عمر ہے، نخی قبیلے سے ہے، اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ خیر سے۔ اچھا تاریخی شہادت آپ کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں پہنچ گئے، کوفے میں ہزاروں لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر کیا کر لی؟ کیا کر لی؟ اس وقت کوفے کا گورنر کون تھا؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی، یہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ نام کیا ہے گورنر کا؟ نعمان بن۔ ایسی تاریخی شہادت صحابہ کے حوالے سے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کوفے والوں نے بیعت کر لی۔ حضرت نعمان بن بشیر کو پتہ چلا گورنر ہاؤس میں، حضرت نعمان بن بشیر نے تقریر بڑی کی، لوگوں کو کہا کہ فتنے فساد میں نہ پڑو، خرابی پیدا ہوگی، لیکن لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی آل رسول کے ساتھ نعمان بن بشیر نے کوئی سختی کی؟ کوفہ کے گورنر نے کوئی سختی کی؟ پھر اس کی خبر یزید کے پاس پہنچی، یزید نے پھر گورنر تبدیل کیا۔ یزید نے پھر گورنر کیا کیا؟ پہلے ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا۔ اچھا نعمان بن بشیر جیسے حالات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ نعمان بن بشیر یزید کے والد حضرت امیر معاویہ کا انتخاب ہے۔ کس کا انتخاب ہے؟ حضرت، اس نے گورنر تبدیل کر دیا، صحابی رسول کی جگہ ابن زیاد کو بھیج دیا۔ جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھو یار نعمان بن بشیر صحابی رسول کو تبدیل کیوں کیا گیا تھا؟ تبدیل کیوں کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ آل رسول پہ ظلم کرنے کے لیے تیار، آل رسول پہ سختی کرنے کے لیے تیار۔ اچھا تم بھی بتاؤ، جس جگہ پہ صحابی رسول گورنر ہو وہاں پہ دین تو مٹ گیا تھا نا؟ نہیں، دین تو مٹ گیا تھا نا؟ وہاں پہ ظلم تو عام تھا نا؟ وہاں پہ شرابوں کے اڈے چل رہے تھے نا؟ وہاں پر زنا کے اڈے چل رہے تھے نا؟ پتہ شتا ہمیں بھی کوئی نہیں ہے، اسائی بس اور رٹیاں رٹائیاں گلاں کیتی ہوئی ہیں،
سمجھ آ گئی؟ دین مٹ گیا، شرابیں عام تھیں، زنا کے اڈے چل رہے تھے۔ اور خدا کے بندو، کوفہ کا گورنر صحابی رسول بیٹھا ہے، اور انصاف اتنا ہے کہ نبی کی آل کے ہاتھ پہ 18,000 سے زائد لوگ بیعت کر چکے ہیں، مگر پھر بھی نبی کی آل کو پوچھنے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہے وہاں پہ ظلم تھا۔ نہ ابن زیاد نے پھر آ کے ایکشن لیا یا نہیں لیا؟ نعمان نے کوئی ایکشن لیا؟ کیوں؟ نعمان نبی کا صحابی ہے، صحابی کی اللہ نے فطرت میں بھی یہ بات نہیں رکھی کہ وہ نبی کے خاندان کی توہین کرے۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ یہ بہت بڑی کربلا کے مارکے میں، اس سارے سانحہ میں صحابہ کی عظمت پہ بہت بڑی شہادت ہے کہ صحابی رسول نے گورنری کا عہدہ قربان کر دیا اولاد علی کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ اولاد علی کو نام کیا تھا اس کا؟ حضرت نعمان بن۔ ایک واقعہ اور سنیں، پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو باقی حقوق 3 اور حقوق بھی ہیں، وہ بھی عرض کریں گے، اور ہر حق میں واقعہ کربلا کو بھی ڈسکشن میں لائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں آج کے درس میں عرض کر دی ہیں کہ تمام صحابہ جو نہیں گئے وہ بھی دیانت درانہ رائے پر تھے یا نہیں تھے؟ دے بولو، ہے دیانت درانہ رائے پر تھے، اپنی رائے میں وہ مجتہد تھے۔ اور حضرت حسین گئے بڑوں کی نافرمانی کر کے یا اپنی دیانت درانہ رائے پر؟ اپنی دیانت۔ اور پھر حضرت حسین نے جو واپسی کی بات کی، بزدلی کی وجہ سے یا امت کے مفاد میں؟ اگر اس وقت یہ بات مان لی جاتی، آج بتاؤ پورا ایک طبقہ جو جن کا سارا دھندا اسی ایک واقعے کے اوپر ہے اور سارے صحابہ پہ تبرہ ہو رہا ہے، کچھ تو بچت ہو جاتی نا۔ یہ حکومت وقت کی تاریخی غلطی ہے کہ صحابی رسول کو ہٹا کر ابن زیاد کو گورنر بنانا۔ اگر صحابی رسول کوفہ میں بیٹھا ہوتا یہ حالات حسین کے ساتھ کبھی بھی نہ پیش آتے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کلین چٹ دے دیں حکومت وقت کو کہ اس کو کلین چٹ ہے۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ یہ نلیکی ہے، نلیکی کہ باپ کے بنائے ہوئے گورنر کو جو صحابی ہے اسے برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو لگا دیا اور اسے کہا کہ سختی کے ساتھ پیش آ۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا کوفے میں یا نہیں کر دیا گیا؟ سمجھ آ گئی جناب؟ نلیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باپ کی پالیسیوں کے خلاف چلا، جس کی وجہ سے باپ کو بھی بدنام کیا، دادے کو بھی بدنام کیا، کس سے دے پلے ہی کا شرع چلا۔ سمجھ آ گئی جناب؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر کی بات آخر میں عرض کر دوں، صحابہ کرام کے اوپر اس واقعے کا اتنا بڑا اثر ہوا جو بیان سے بھی باہر ہے۔ صحیح البخاری میں ایک واقعہ ہے، حضرت کے فضائل والے چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں، ایک عراق سے آدمی آیا، حضرت سے سوال کرتا ہے، حضرت میں احرام میں ہوں، مجھ سے مکھی مر گئی ہے۔ مجھ سے کیا ہے؟ ایو جے لوگ آج بھی ساڑھے معاشرے موجود ہیں، جے انہاں ذرا نیڑے تو ایک سونا ایڈے وڈے وڈے پڑان کیتی بیٹھے ہو سن با الامان وال تے مسئلے ایڈے بریک بریک پوچھتے پہ اسے اے جی ٹوپی نماز این ڈنگی ہو گئی ہے تو دا کی مسئلہ ہے؟ سمجھ آگئی؟ او مسواک جی اسا این کر کے نہیں پھدیا ایویں پھد لیا ہے، ایدے دا کی مسئلہ ہے؟ لیکن معاملات ان کے دیکھو گے تے بندہ کنن کی لے سی تے مسئلے انہاں دے پوچھو، توبہ توبہ۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ جتی کالے رنگ دی ہونی چاہیے استاد جی یا پیلے رنگ دی ہونی چاہیے؟ سمجھ آ گئی جناب والا؟ جڑی پلیٹ ہے جہدے وچ کھانا کھانا چاہیے مٹی دا برتن ہونا چاہیے یا چینی دا برتن ہونا چاہیے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ وہی بات ہے، لباس خضر میں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی نظر لوگوں کے جیب اور مال پر ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اسی بڑے سنت والے ہاں، بڑی ترتیب والے ہاں، تاکہ چنگا جال لگے بندہ پھس جاوے۔ جلے مکڑیا کو پھسا کے مڑ مکھی نو انج چوسیا نا، بندہ اکسی یار اکثر بندے آندے استاد جی او ویکھو ایڈا نمازی آئی، او میں نا نمازی تو ہن بھی ہے، نمازی تو ہو کی ہے بھائی، ہن کوئی ساڈے اتنے اعتماد کر کے ماریا جاوے
تے مولوی تو اسا موڑی رہنا ہے نا، کوئی کاری دے اعتماد کر کے ماریا جاوے، وہ آکھے جی میں تو دے سونے قرآن تے اعتماد کر گیا، بھائی سونا قرآن تو نہیں پڑھتا، موڑے اعتماد کر لا، سمجھ آ گئی جان؟ تو یہ عراقی آدمی آیا، کہتا ہے حضرت میں احرام چاموں طواف کر رہا تے میرے کلو کی مر گئی ہے، مینوں اے دا مسئلہ دسو، مینوں کی ہے؟ حضرت ابن عمر نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہیں میں عراق سے آیا ہوں۔ کہتا جا چلا جا، کل عراق والوں نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، اس کا مسئلہ تو نہیں پوچھا۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ عمر کا بیٹا ہے۔ کس کی سائیڈ پہ کھڑا ہے؟ اب بولو تو صحیح یار۔ صحابہ کو اہل بیت سے اور اہل بیت کو صحابہ سے جدا نہیں کر سکتے، صرف ہمیں پتہ نہیں ہے، صرف ہمیں صحیح تاریخ کا اور سچی باتوں کا علم نہیں ہے، وگرنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو یزید کی ولی عہدی کی بات ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہوئی ہے یا حضرت نے اپنی زندگی میں یہ تحریک کھڑی کی تھی؟ حضرت نے اپنی زندگی میں 56 ہجری میں یہ تحریک کھڑی کی تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا ولی عہد ہوگا۔ حضرت حسین نے اپنی دیانت دارانہ رائے سے فرمایا کہ میں اس پر مطمئن۔ حضرت حسین اکیلے تھے صرف؟ ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کس کے ساتھ تھا؟ یار یاد تو کرو باتیں کچھ خدا کے لیے۔ چار ہی تو بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اس تجویز کے اوپر راضی۔ باقی صحابہ جو حضرت امیر معاویہ پر سیاست کے مسئلے میں زیادہ اعتماد کرتے تھے، انہوں نے کہا ہمیں آپ کی رائے کے اوپر اعتماد ہے، اور باقی انہوں نے یہ دیکھا کہ کہیں امت میں پھر سے حالات خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن ان چار نے دیانت دارانہ رائے میں حضرت امیر معاویہ کی رائے سے علمی اختلاف کیا۔ اکیلے حضرت حسین تھے یا ابو بکر کا بیٹا بھی حسین کے ساتھ ہے؟ پوچھو تو صحیح یار، پوچھو تو صحیح۔ عبد الرحمن بن ابی بکر سب سے پہلے کہنے والا ہے کہ ہم اس تجویز کے اوپر راضی، اور پھر وہ 2 سال بعد 58 ہجری میں وفات پا گئے۔ ابو بکر صدیق کا نواسا عبداللہ بن زبیر حضرت حسین کی رائے کے ساتھ کھڑا رہا یا نہیں کھڑا رہا؟ اور خدا کے بندو، نبی اور صدیق تو اکٹھے ہیں۔ نبی اور صدیق کیا ہے؟ ان کی اولاد کو دیکھو، نبی کا نواسا جس طرف، صدیق کا نواسا بھی، اور صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بھی کس کی سائیڈ پر ہے؟ یہ باتیں یاد کر لو۔ آج کا ہمارا جو درس تھا، ایک تو میں نے اہل بیت نبوت کا ایک بڑا حق آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وہ کون سا ہے کہ باقی امت کے مقابلے میں ان کے ساتھ محبت کیا کرنی ہے؟ زیادہ۔ اور دوسرا واقعہ کربلا میں، اس سارے سانے میں حضرات صحابہ کرام یہ کس کے ساتھ تھے؟ حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت حسین کے بھائی ان کے ساتھ تھے، حضرت حسین کے بہنوئی عبداللہ بن جعفر ان کے ساتھ تھے، لیکن ایک بات کے لیے صحابہ تیار نہیں ہو رہے تھے، ان کو کوفے والوں پر اعتماد نہیں ہے، اور حضرت کو اعتماد آ گیا، حضرت چلے گئے، سمجھ آ گئی؟ اور پھر کوفے والوں نے وہی کیا جو ان کے سرشت میں پہلے سے کیا ہے؟ لکھا ہوا۔ یہ ایک بات عرض کر دی ہے، باقی اور بھی حقوق ہیں، پھر اللہ نے موقع دیا کسی اور نشست میں انشاءاللہ اور باتیں بھی عرض کریں گے، اور ان باتوں میں پھر واقعہ کربلا کے بھی اور بہت سارے پہلو ہیں جو تشنہ لب ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی بات عرض کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان گزارشات کے اوپر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی، اور صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی، اور ان کو آپس میں یکجان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے ساتھی وضو کر لو، انشاءاللہ فوری نماز ہوتی، جس وضو کرنا وضو کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اجمعین۔